اختیار ولی صاحب، جناح گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر اجازت دینے کا معاملہ، سارا جو مدعا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ گر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جان بوجھ کر تاخیر سے اجازت دی تاکہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے لوگ نہ جمع کر سکے، موومنٹ نہ کر سکے، اور وہ جو 8 لوگ ہیں وہ جس طرح سے کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ 80,000 ہوں گے، وہ نہ ہو سکے. تو کیا اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہے اس الزام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نیئر. ایک تو ان کا نزلہ ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ہر وقت گرتا ہی رہتا ہے. پہلے اپنے نزلے کا علاج کر لیں، کسی اچھے سے ای این ٹی کو دکھا دیں، کسی چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھا دیں. نہیں ہے تو میرے خیال میں کم از کم جا کے، اب میں کیا کہوں، تو نزلہ بلاول تو گر صاحب رہا ہے نا ادھر ہیں، انہی وفاقی کو حکومت دکھا پہ. دیں. ان کا نزلہ تو ہر جگہ گرتا رہتا ہے. ان کی ناک ہے کہ بہتی رہتی ہے اور ہم اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. ان کو این او سی دے دو تب بھی ان کی رونا دھونا بند نہیں ہوتا. ان کو این او سی نہ دو تب بھی یہ رونا دھونا دیتے رہتے ہیں. ایسے لگتا ہے وہ محلے کی وہ کرائے کی ماسیاں نہیں ہوتی ہیں جو پرائی ماتموں پہ جا کے نا کرایہ لے کے اس پہ وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. مطلب جلسے کے لیے اگر ان کو کوئی تھوڑا سا رکاوٹ ہو جائے یا این او سی لیٹ ہو جائے، وہ دیکھیں بس یہ انقلاب آنے لگا ہے، انقلاب کا راستہ روکا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا 50 لاکھ گھر بننے والے ہیں، یہ 1 کروڑ نوکریاں بکنے والی بٹنے والی ہیں، یہ ساری یونیورسٹیاں، یہ گورنر ہاؤسز گر جائیں گے. یہ انقلاب کا راستہ جو ہے تو روکا جا رہا ہے. اچھا اب ان کو این او سی دے دو، کہتا ہے یہ کوئی کام ہے این او سی دینا، جو ہے یہ کوئی اچھا کام آپ نے کیا ہے. این او سی تو آپ کو ہمیں آپ دینا ہی نے تو نہیں ان کو تھا. آزمائش میں ڈال دیا آپ نا نے این او تو سی دے کے. آپ نے تو ہمیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا. سیدھی بات کرو بھئی، ادھر جلسہ نہیں کر سکتے. بڑی بونگی مار دی تھی نا کہ مزار قائد پہ، جناح گراؤنڈ پہ پورا کراچی آئے گا. پتہ ہے کچھ؟ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے نیاز اللہ نیائی صاحب، ان کو سٹیٹسٹک کا پتہ ہے، اور آغا رفیع جو ہے وہ ہمیں کریکٹ کریں گے. کراچی کی آبادی اس وقت 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. اس کا 2% بھی نکال لو تو آپ کو لک پتہ جائے گا. 1% بھی نکال لو تو وہ آتے نہیں ہیں. یہ جلسے کبھی دیکھے ہیں آپ نے کراچی کے؟ جی بالکل. کبھی میاں نواز شریف نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا؟ اس کا ذرا کلپنگ نکال لو. کبھی وہاں پر حافظ نعیم نے جلسہ کیا؟ وہ دیکھ لو. ایک ٹیلی فون کال پہ وہ ایم کیو ایم کا جلسہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھ لیں، آپ جمعیت علماء اسلام کے جلسے دیکھ لیں، آپ شاہ اویس نورانی کا جلسہ دیکھ لیں. یار ٹوٹل تو اتنے لوگ آپ اکٹھے نہیں کر سکتے ہو جتنے 2 دریا پر ادھر وہ ہوٹل پر وہ ادھر لوگ نہاری کھانے آتے ہیں. اور باتیں آپ کی اتنی ہیں خیبر پختونخوا سے چلے ہیں یہاں سے جی انقلاب کا آپ یہ کہہ جھنڈا رہے ہیں کہ لے کر. عوام نے پذیرائی نہیں دی پی ٹی آئی کو؟ اچھا میں میری بات اختیار سنیں ولی جی، بات کروں. عوام کی کوئی پذیرائی شذیرائی نہیں ہے. یہ نزلہ ہی ہے، اور نزلہ پتہ نہیں کہاں کہاں گرے گا، اللہ بچائے. میں تو یہی کہتا ہوں، ان کو ٹوپی پہنائی، اجرک پہنایا، جی. تو بھی آپ نے اس کا صلہ دیکھ لیا. یہ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخل ہوئے. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ عزت اور توقیر کے ساتھ اسمبلی لے کر جائیں گے لاہور. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کو کھانا دیں گے، وزراء سے ان کی میٹنگ کرائیں گے، ان کو پروجیکٹس ٹھیک ہو گیا. دکھائیں گے، ان کو بریفنگ دیں گے. وہاں جا کے انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. اب لیکن مجھے یہ بتائیے، وہاں پر بھی دیکھیں، دیکھیں آپ نے ایک نہیں مقدمہ پورا بنا دیا ان کے خلاف، ہے، انکوائری کھول دی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی. آپ آغا کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ہاں میں آگا ضرور کرے. جی جی اختیار ولی صاحب دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. انہوں نے ملینیم ایک یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک چوک، ملینیم کے ایک پاس چوک ہے. ان کا 1200 لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ وہاں پر پروگرام کرتے تھے. یہ غلطی سے ان کا جناح گراؤنڈ منہ سے نکل گیا. ان کو بولے ملینیم پہ آ جائیں، بڑا اجتماع ہوگا. چلیں، یہ غلطی تھی یا نہیں تھی، اس کا جواب میں ذرا نیاز اللہ نیازی صاحب سے لوں گی کہ غلطی سے آپ نکلا دیکھیں تھا نا، یہ آپ نام. ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. میں ملینیم یہ سے نیاز علاوہ اللہ انہوں نے نیازی کہاں صاحب پر سے کام پوچھتی کیا. ہوں. نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ اختیار ولی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا نزلہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کی بھی طبیعت خراب تھی. ان کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی؟ نہیں، میں تو خیر اب ٹھیک ہوں، الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں آغا صاحب نے ایک بات کی ہے، میں اس کا جواب دے دوں. آغا صاحب نے یہ کہا ہے مجھے
کہ نیائی صاحب یہ کس کے کہنے پہ آپ نے حالات خراب کیے ہیں؟ میں آج 2-3 میڈیا پہ گیا ہوں، قادر مند و خیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور یہ بات آپ کے میڈیا کے اینکر پرسن نے پوچھی کہ یہ بتائیں مند و خیر صاحب کہ حالات 2 دن آپ نے اجرک بھی پہنائی، ٹوپی بھی پہنائی، 2 دن سٹریٹ موومنٹ بھی ہے، لوگ بہت زیادہ نکل آئے، تو یہ اس کے بعد آپ کس کے کہنے پہ آج آپ لوگوں کو حیدرآباد سے چیف منسٹر کو ان کو روکنا شروع کر دیا؟ یہ آغا صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آغا صاحب سے مجھے نہیں پوچھنا، حالات تو گورنمنٹ ان کی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا ہماری گورنمنٹ ہے، ہم صوبے کے ہم مالک ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس کے کہنے پہ آج لوگوں کو خواہ مخواہ روک رہے ہیں؟ اور جو لوگ پرامن طریقے سے جا رہے تھے، آپ کا باقر صاحب خود بتا رہے ہیں میڈیا والے کہ ان لوگوں کے اوپر پولیس نے ان کو روکا، اور بھائی کیوں 2 دن آپ ٹھیک تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ میں آغا صاحب سے پوچھوں گا۔ آپ آ جائیں اختیار ولی صاحب تو سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تو وہ خود بتائیں، میں تو کہتا ہوں نہیں تو ہونی آپ چاہیے۔ جب یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا میں کہتا چاہیے ہوں کہ ان کو روکا گیا ہے نا، کہیں سے روکا گیا ہے، یہ بتائیں گے کہ کیوں آج انہوں نے چیف منسٹر آپ وہی کہیں گے کہ کہیں سے کوئی اشارہ آ رہا ہے جو بات آپ ہمیشہ دیکھیں نا، کرتے ہیں۔ آخر 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر کیوں کرایا گیا؟ کل تک تو ٹھیک تھے، اور پھر یہ موومنٹ بھی نہیں دکھاتے، تو آخر کیوں روکا؟ نام کیوں آپ بتائیں نا کہ کون روک رہا ہے؟ وفاقی حکومت روک رہی ہے، کون میں روک رہا کہتا ہے؟ ہوں کہ ان کو جب انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تھی تو ان کو تو آپ کو بھی دکھانا چاہیے تھا، میڈیا بھی دکھاتا، تو ان کو یہ بتائیں، یہ مجھے پوچھ رہے ہیں نا کہ کون روکنے والا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم آپ پورا شو کر رہے ہیں آپ کے جلسے کے اوپر، اور کیسے دکھائیں؟ نہیں، میں ان سے یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ آج 2 دن بعد جب گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، پرامن طریقے سے جا رہے تھے، تو آج آپ نے کس کے کہنے پہ 7 گھنٹے کا سفر کروایا چیف منسٹر کو؟ کس کے کہنے پہ آپ نے وہاں رکاوٹیں رکھی؟ آپ نے لوگوں کو کیوں روکا؟ یہ آغا صاحب بتائیں گے۔ اب آ جائیں اختیار ولی صاحب کے نزلے والے کوشچن پہ۔ بھائی اختیار ولی صاحب، چلو پاکستان پیپلز پارٹی سے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے چکری سے لے کے جو استقبال کیا پنجاب پولیس کا، جو روزانہ آپ کرتے ہیں اڈیالہ میں بھی، آپ کون سی گورنمنٹ کا کہتے ہیں؟ 9 سیٹوں پہ تو آپ بیٹھے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں نکلا تھا اختیار ولی صاحب، لوگ نکلے تھے 8 فروری کو، اور انشاءاللہ جب الیکشن پھر ہوگا تو آپ کو پتہ چاہے گا، اس کو کہتے ہیں خاموش انقلاب۔ اب لڑائی پتہ کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے، ایک طرف آئیڈیالوجی ہے اور ایک طرف سے روایتی سیاست ہے، اور وہ آدمی اندر بیٹھ کے جس کو آپ بار بار بلیم کرتے ہیں، میں تو ایسی زبان بھی استعمال نہیں کرتا، وہ اندر بیٹھ کے آپ سے الیکشن جیتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر نہیں نکلنے دیں گے، جبر، ظلم، تشدد اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہی ہوگا۔ ملینیم گراؤنڈ کی بات کی ابھی آغا نے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے پروگرام جو ہے وہ وہیں پر ہوتے رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 کروڑ آبادی کے شہر میں سے اگر 7-8 ہزار لوگ نکل آئیں گے تو بہت ہیں یہ؟ میں نہیں، 7-8 ہزار کیوں کہا آپ نے؟ 2 دن کا دکھایا نا آپ، 2 دن انہوں نے 2 دن کے کاؤنٹ کرنے، ملانے جوڑنے سب کو؟ ملاد کے نہیں، لوگ نکلتے ہیں، لیکن لوگوں کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ لوگ جس طریقے پہلے دن استقبال ہوا اور لوگ نکلے، ان کو پتا تھا کہ اب دیکھیں نا، میں اگر اس بات پہ چلا جاؤں کہ 20 سیٹیں کس کی تھیں وہاں جو چھینی گئیں، لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی ایفیلیشن عمران خان کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ اچھا میں یہ سیٹوں والا جو ابھی نا وہ ڈبے کھولنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ہم جلسے پہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت جو سچویشن کراچی کے اندر موجود ہے